ہم ابھی بھی خواب غفلت میں پڑے ہوئے ہیں. اللہ کہتا ہے قرآن میں سورہ حج میں اقتربت الساعہ، قیامت بالکل قریب آ گئی. وَهُمْ فِي غَفْلَةٍ مُعْرِضُونَ، اور ابھی بھی تم خواب غفلت میں پڑے ہوئے ہو، ابھی بھی تم خواب غفلت میں پڑے ہوئے ہو. نیکیوں کا توشہ نہیں ہے تمہارے پاس، پھر بھی خواب غفلت میں پڑے ہوئے. موت سر پر آ کر کھڑی ہے تمہاری موت ہی تمہاری قیامت ہے. قیامت کا زلزلہ دیکھنے کے لیے ہم مومنوں مسلمانوں میں ایک بھی زندہ دھرتی پر نہیں رہے گا، یاد رکھنا. سارے مسلمانوں سارے مومنوں کی روح قبض ہونے کے بعد اللہ کافروں یہودیوں نصرانیوں اور مشرکوں پر قیامت کا زلزلہ طاری کرے گا. ہم مومنوں مسلمان وہ زلزلہ دیکھیں گے ہی نہیں. قیامت کی حوالناکیاں صرف کافروں پر مشرکوں جہنمیوں کو اللہ دکھائے گا، ہم نہیں دیکھیں گے. لیکن یاد رکھنا ہماری موت ہی ہماری قیامت. تم جیسے ہی مرو گے تمہاری آخرت کا حساب شروع ہو جائے گا. خبر میں ٹیسٹ ایگزام ہوگا، قیامت میں فائنل ایگزام ہوگا. جو ٹیسٹ ایگزام میں پاس ہوا وہ فائنل ایگزام میں پاس ہوگا. جو خبر کے پہلے امتحان میں ناکام ہوا وہ آخرت کے بڑے اللہ کے امتحان میں بھی ناکام ہو جائے گا. تو تمہاری موت ہی تمہاری قیامت ہے، پھر کون سی چیز کا انتظار ہے آپ کو؟ اللہ سورہ واقعہ میں کہتا ہے اذا وقعت الواقعہ، وہ واقع ہونے والی چیز واقع ہو کر رہے گی. لیس لوقعتها کاذبہ، اس کے واقع ہونے میں کوئی جھوٹ نہیں ہے. تم کیا نانی اماں دادی اماں کی کہانیاں سمجھ رہے ہو اس کو؟ نہیں، اس میں شک بھی نہیں کرنا. قیامت ضرور آ کر رہے گی، تمہارے کیے اچھے برے اعمال کا بدلہ تم کو دیا جائے گا. اور وہ قیامت عجیب و غریب قسم سے پورا اما پارا 30واں پارا قرآن مجید کا آخری پارا قیامت کی حوالناکی اور اس کی نشانیوں کے نظارہ اللہ تعالیٰ اس پارے میں کھینچا ہے. کہیں اللہ کہتا ہے اذا السماء انشقت، جب آسمان پھٹ جائے گا. وَإِذَا الْكَوَاكِبُ انْكَدَرَتْ، جب ستاروں کو بے نور کر دیا جائے گا. اور کہیں اللہ کہتا ہے اذا الشمس كُوِّرَتْ، جب سورج کو لپیٹ دیا جائے گا. وَإِذَا الْبِحَارُ فُجِّرَتْ، جب آسمان میں پہاڑوں کو اڑا دیا جائے گا، سمندروں میں آگ لگا دی جائے گی، جانوروں کو چھوڑ دیا جائے گا، حاملہ اونٹنیوں کو جمع کیا جائے گا. جب پہاڑوں کو آسمان میں اڑا دیا جائے گا، زندہ درگور کی گئی بچی سے پوچھے گا تیرے باپ نے کس جرم میں تجھے گاڑ دیا یا اباشن کرا دیا. جب جنت خرید کی جائے گی، جہنم کو گھسیٹ کر لایا جائے گا. جب تمہارے نام اعمال کے دفتر اوپن کیے جائیں گے، کہا جائے گا پڑھ کے دیکھ لے کیا دنیا میں کمایا تھا، کیا تو نے یہاں پر پایا. اور کہیں اللہ کہتا ہے اذا زلزلت الارض زلزالها، جب زمین کا زلزلے سے جھنجھوڑ دیا جانا، اس کا زلزلے سے زلزلہ آنا. واخرجت الارض اثقالها، زمین اپنے اندر کی چیزیں باہر پھینک دے گی. باہر کے یہ اونچے اونچے محل، یہ بلڈنگ، یہ کار، یہ بنگلے، یہ سونے، یہ چاندی، یہ ہیرے یا جواہرات، یہ دنیا کے لہو و لعب، ساری چیزوں کو اپنے اندر سمیٹ لے گی. وقال الانسان ما لها، انسان یہ کہنے پہ مجبور ہو جائے گا ہائے اس زمین کو کیا ہو گیا، ہائے اس دھرتی کو کیا ہو گیا. کہیں اللہ قرآن میں کہتا ہے القارعۃ ما القارعۃ وما ادراک ما القارعۃ، وہ چنگھاڑ دینے والی چیخ، وہ لڑکھڑا دینے والی چیخ. میرے بندو تم کو کیا معلوم کہ وہ خطرناک چیخ کیا ہے؟ وہ خطرناک چیخ کیا ہے تمہیں کیا معلوم؟ تم سمجھ بیٹھے ہو اسرافیل سور میں پھونک ماریں گے، ایک چیخ آئے گی، دنیا درہم برہم ہو جائے گی. نہیں، تمہارے کانوں کے پردے پاش پاش کر کے رکھ دے گی. دنیا الٹ پلٹ دیجئے، دنیا کو پورا میلیا میٹ کر دیا جائے گا، فنا کے گھاٹ اتار دیا جائے گا. اللہ تبارک و تعالیٰ دنیا میں جتنی مخلوق انسان اور جنات کافر رہیں گے سب کو موت کے گھاٹ سلا دے گا. 40 سال تک دنیا مردہ سوئے رہے گی. آسمان اور زمین کی ساری مخلوق کو موت کا مزہ چکھنا پڑے گا. فرشتے بھی مر جائیں گے، ایک اللہ واحد القہار زندہ رہے گا. 40 سال کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ اسرافیل کو زندہ کرے گا، دوسری بار سور میں پھونک ماریں گے. آدم سے لے کر قیامت تک کے سارے انسان، سارے جنات خبر سے اٹھا دیے جائیں گے. علیین سے نیک لوگوں کی روحیں، سجین سے برے لوگوں کی روحوں کو لے کر قبر میں پٹک دیا جائے گا. ان کے جسموں سے، ان کے ڈیڈ باڈی سے ان کے روحوں کو جوڑ دیا جائے گا. سب اٹھ کر کھڑے ہوں گے، ننگے مادرزاد، بغیر کپڑے والے، بغیر ختنے والے، سب جمع ہوں گے میدان محشر. ملک شام میں میدان محشر قائم کیا جائے گا، تم سب کو وہاں جمع کیا جائے گا. سب لوگ آئیں گے، لیکن وہ قیامت آنے سے پہلے چند نشانیاں اللہ کے نبی بتائے.
وہ کیا ہے؟ قیامت آنے سے پہلے فتنوں کا ظہور ہوگا، ہر جگہ فتنے ہی فتنے ہوں گے، علم کو اٹھا لیا جائے گا، والدین کی نافرمانی ہوگی، عمل ختم ہو جائے گا اور لوگوں کے دلوں سے امانت چھین لی جائے گی، زبانوں پر جھوٹ عام ہو جائے گا، لوگ وعدہ کریں گے لیکن وعدہ خلافی کریں گے، لوگوں کے اندر خطا رحمی کرنا شروع ہو جائے گا، رشتہ داریوں کو کاٹنے کی بیماری پیدا ہو جائے گی، لوگ حق کو چھپائیں گے، باطل کو پھیلائیں گے، لوگ اپنے رشتہ داروں کے ساتھ مطلب کے لیے پیش آئیں گے، کوئی غرض رہے گی تو ان کو سلام کریں گے، کوئی مطلب نہیں رہے گا تو انجان ماریں گے، یہاں تک کہ خود غرضی کے لیے انسان جیے گا، اخلاق کا ستیہ ناش کر دیا جائے گا، کسی انسان میں اخلاق نہیں بچیں گے۔ اللہ کے نبی کہتے ہیں بڑے سے بڑے جاہل کو لوگ اپنا امیر بنا لیں گے، قوم کا، جماعت کا، مسجد کا، مدرسے کا، اپنے ملت کا بڑا بنا لیں گے جو سب سے بڑا جاہل ہوگا۔ اللہ کے نبی بیان فرماتے ہیں لوگوں کے درمیان گانے بجانے کے آلات عام ہو جائیں گے، شراب کو پانی کی طرح پیا جائے گا، سود کو عام کر لیا جائے گا، رشوت کھانے میں کوئی انسان عیب نہیں سمجھے گا، بچے یہاں تک کہ بڑوں کی نافرمانی کریں گے، بوڑھے نوجوان دکھنے کی کوشش کریں گے، کالا خضاب لگا لگا کر بوڑھے نوجوان دکھنے کی کوشش کریں گے، لوگوں کے اندر نیکی کا حکم دینا، برائی سے روکنے کی بیماری، یہاں تک کہ یہ نیکی کا عمل ختم ہو جائے گا، لوگ امر بالمعروف و نہی عن المنکر کے فریضے کو بھلا دیں گے، نااہلوں کو، ایک نمبر کے جاہل نااہلوں سے لوگوں فتویٰ پوچھیں گے، خود بھی جاہل رہے گا، لوگوں کو جہالت میں مبتلا کرے گا، اور لوگ شرک کثرت سے کریں گے، بدعت کثرت سے کریں گے، دنیا کی غرض کی خاطر لوگ دین کو بیچ بیچ کر کھانا شروع کریں گے۔ اللہ کے نبی بیان فرماتے مال کی کثرت ہو جائے گی، ایک دوسرے کو دھوکہ دینا عام ہو جائے گا، قتل و غارت گیری عام ہو جائے گی، زلزلے کثرت سے آئیں گے، کہیں زلزلہ آیا تو کہیں اللہ بچا لے گا، یہ قیامت کی نشانی۔ ترکی میں زلزلہ آیا، سارا ترکستان کو اللہ تہس نہس کر دیا، آدھا ترکستان کیا کئی فیصد ترکستان کے بڑے بڑے شہر چند سیکنڈوں کے جھٹکے سے ملبے کے ملبے، کئی بڑی بڑی عمارتوں کو اللہ زمین بوس کر دیا۔ یہ قیامت کی نشانی، کسی جگہ زلزلہ آنا، کسی جگہ امن دینا، یہ عبرت حاصل کرنے کے لیے اللہ ایسا دکھاتا ہے۔ آج ترکی میں اللہ چاہے جھٹکے دکھایا، اے ہندوستان والوں تم سدھر جاؤ، اگر تم بھی نہیں سدھرو گے، جو زلزلے کے جھٹکے میرا اللہ قادر مطلق ترکستان میں دکھایا، اللہ کی قدرت کو بعید نہیں کہ ہندوستان کی زمین کو اللہ فرشتوں کے ذریعے ہلا کے رکھ دے، یہاں زلزلہ آنے سے پہلے سدھر جائے۔ یہ زلزلے آنا قیامت کی نشانی۔ فحش گوئی، بے حیائی، عریانیت، ننگاپن عام ہو جائے گا، لوگ کپڑا، عورتیں کپڑا پہنیں گی لیکن پہننے کے باوجود ننگی نظر آئیں گی، کثرت سے زنا کیا جائے گا، زنا کو عام کر لیا جائے گا، لوگوں کے اندر پیٹ کے فتنے، شرمگاہ کے فتنے عام ہو جائیں گے، دین برائے نام رہ جائے گا، حلال کمائی کو چھوڑ کر حرام کمائی کمانا لوگ اپنا فیشن بنا لیں گے، لباس غیر اسلامی شرعی لباس پہنایا جائے گا، مسجدوں کی کثرتیں ہوں گی، بڑے بڑے مسجدیں قائم کی جائیں گی لیکن نمازی سارے کے سارے مسجدوں سے ویران رہیں گے، محروم رہیں گے، مسجدوں پر فخر کیا جائے گا، یہاں تک کہ عورت اپنے آقا کو جنم دے گی، جس بچے کو پیدا کرے گی وہ بڑا ہو کر سگی اپنے ماں کے ساتھ زنا کرے گا، جھوٹے فریبی رشتہ دار، جھوٹے فریبی عہدے دار، ذمہ دار رشتہ دار پیدا ہو جائیں گے، عورتوں کی حکمرانی ہوگی، گمراہ کرنے والے حکمران دنیا میں کثرت سے پیدا ہوں گے، مسلمان برائے نام مسلمان رہیں گے لیکن یہود و نصرانیوں کے روش پر چلیں گے۔ اللہ کے نبی بیان فرماتے ہیں ان تمام قیامت کی نشانیوں میں میرا آخری نبی دنیا میں مبعوث کر کر آنا بھی اللہ تعالیٰ قیامت کی نشانیوں میں کی ایک نشانی اللہ بنایا ہے، میرا مبعوث ہو کر آنا، کائنات کے آخری پیغمبر کو اللہ نبی بنا کر بھیجنا بھی قیامت کی نشانی۔ اتنا ہی نہیں بلکہ میرے انگلی سے آسمان کے چاند کے 2 ٹکڑے ہونا بھی قیامت کی نشانیوں میں کی ایک نشانی۔